بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی سوالات پر مشتمل آپ کے بہت سارے خطوط اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوں. آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں ایک خط سے جسے لکھا دبئی سے ظاہر خان صاحب نے، ظاہر خان خوشوال صاحب نے. آپ لکھتے ہیں کہ سلام کے بعد میرے سوال اس طرح ہیں، اگر اس کا سوال کا جواب دیں تو بڑی عنایت ہوگی. لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے، لیکن لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ شبہات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان کے کہ لکھتے ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے تو اس سلسلے میں آیات اور احادیث میں کچھ تذکرہ ہے تو آپ اس کو بیان کر دیں تو مہربانی ہوگی. تو جناب ظاہر خان صاحب اور دیگر ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تاریخی طور پر جو چیز حقیقت ہے اور جو ثابت شدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے تھے. لیکن اس خلافت کی کیا کیفیت تھی، کیوں خلیفہ بنائے گئے تھے، کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نامینیٹ تھے، نامزد کیے ہوئے تھے، یا یہ کہ ملت اسلامیہ یا اس وقت مسلمانوں کا اجماع آپ ہی کے ساتھ تھا. یہ سب چند سوالات ہیں جن کا ایک مختصر سا یا جن پر مختصر سا جواب دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی طور پر اور شرعی نصوص کی روشنی میں یہ بات مکمل یعنی جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے پیچھے صراحتاً یعنی قطعی طور پر نامزد کسی کو نہیں کیا. صراحتاً یعنی نام لے کر کے کہ فلاں میرے بعد خلیفہ ہوگا اس لیے تم سب لوگ فلاں کی بیعت کرنا، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بعد اپنی خلافت کے لیے کسی کو نامزد کر دیا ہو صراحتاً کہ جس میں کوئی شبہ نہ رہ جائے پھر سارے لوگ اس سے بیعت کر لیں. اور یہ بھی تاریخی طور پر ثابت نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی کسی کو بیعت دلائی ہو. تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ اپنی جگہ پر. دوسری چیز ایک اور بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے میں داخل ہوں، وہ یہ ہے کہ تمام دنیا اسلام کی تاریخ اور ان کے قائدین، ان کے زعماء، ان کے مصلحین اور ان کے جو دینی قائدین ہیں، دینی پیشوا ہیں، ان کے بارے میں تمام اہل دین اور اہل مذہب کے لوگ اس بات پر متفق ہیں اور عموماً یہی ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح انسانوں میں سے کسی کو قیادت کے لیے، پیشوائی کے لیے، رہنمائی کے لیے کامل انسان کو منتخب کرتا ہے تاکہ وہ اس مقام اور اس منصب کے مناسب ہو، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے اس کے جو اصحاب ہوتے ہیں، اس کے جو یعنی صاحبین ہوتے ہیں، اس کے جو ہمدرد اور ہمنوا یا اس کے جو گرد و پیش رہنے والے، اس کے قریب رہنے والی جو جماعت ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح سے انتخاب کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ تعاون اور وہ کر سکیں. یا عام لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ انسان جتنا اچھا ہے اس کے ساتھی بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے، یا اس کی اچھائی اور اس کے بڑائی یا اس کے کمال سے یہ لوگ بھی متاثر ہوں گے. اور یہ بات بھی اپنی طور پر منطقی طور پر عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک انسان اتنا بڑا کامل ہے، اتنا صاحب فہم و فراست ہے، اتنا مدبر ہے، اتنا صاحب بصیرت ہے کہ وہ انسانوں کی عادتوں، اخلاق، کردار اور ان کے بول چال، ان کے بیٹھنے، ان کے سامنے گزرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت کو، اس کی کیفیت کو بھانپ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہوگا. تو ایسے شخص کے بارے میں ظاہر ہے ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے یا یہی خیال ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جتنے ہی قریب رہا ہوگا اتنے ہی وہ زیادہ بہتر ہوگا، اتنے ہی زیادہ افضل ہوگا، اتنے ہی زیادہ اس کے اندر انسانی خوبیاں اور انسانی کمال پائے جائیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قریبی بنا نہیں سکتے ایسے انسان کو جس کے دل کے اندر نفاق ہو، جس کے دل کے اندر کینہ اور جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خود ہی یا آپ کے گھر والوں کے خلاف یا آپ کے دین کے خلاف، آپ کے مذہب کے خلاف کوئی سازش ہو، کوئی غلط خیالات ہوں.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فہم و فراست سے یہ بات پہچان لیتے اور بعید از قیاس ہے کہ یہ چیز چھپی اور ڈکی رہ جائے. بہرحال یہ ایک اصولی بات اور منطقی بات ہے جس کو میں نے ذکر کر دیا. اب آتے ہیں تاریخ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، وفات سے پہلے کوئی شخص خلیفہ نامزد نہیں کیا گیا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بیعت دلوائی اور نہ ہی آپ نے کسی کو نامزد کیا. پھر یہ حضرت ابوبکر کی خلافت کس طرح عمل میں آئی، کس طرح صحابہ کرام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس سلسلے میں ہم تاریخ میں چلتے ہیں. تاریخی روایات پر، احادیث کے اندر، سیر کے اندر، تفاسیر کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. ایک روایت اس سلسلے میں بڑی جامع ہے. روایت کے الفاظ چونکہ بہت طویل ہیں اس لیے ان کے یعنی مفہوم پر اکتفا کرتے ہیں اور پھر حوالات اس کے دیں گے. کسی کو ضرورت پڑے تو ان حوالات میں جا کر کے اس متن کو دیکھ سکتا ہے. ہشام ابن عروہ راوی ہیں اپنے باپ کے ذریعے، اور ان کے باپ یعنی عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. حضرت عروہ وہ حضرت عائشہ ان کی خالہ ہوتی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر، وفات کے موقع پر مقام صلح میں تھے. اور پھر حوالات اس کے دیں گے، کسی کو ضرورت پڑے تو ان حوالات میں جا کر کے اس متن کو دیکھ سکتا ہے. ہشام ابن عروہ راوی ہیں اپنے باپ کے ذریعے، اور ان کے باپ یعنی عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. حضرت عروہ وہ حضرت عائشہ ان کی خالہ ہوتی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر، وفات کے موقع پر مقام صلح میں تھے. ایک جگہ ہے مدینے کے مضافات میں صلح نام کا، وہاں پر وہ موجود تھے. جب فقال عمر واللہ ما مات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر ان کو ابھی یعنی اس کی اطلاع نہیں ملی، اور دیگر صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان میں حضرت عمر اور دیگر کبار صحابہ بھی تھے. بہت سارے لوگ اس مصیبت کو، اس حادثے کو یعنی برداشت کرنے کی قوت نہیں پاتے تھے اپنے اندر، یہاں تک کہ حواس باختہ ہو گئے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود اپنے حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ نہیں مرے ہیں. اور حضرت عمر کہتے تھے بعد میں کہ کیوں ایسا کہا میں نے، واللہ ما كان يقع في نفسي الا ذاك، کہا میرے جی میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی، میرا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر موت آئی ہے یا آپ کی وفات ہوئی ہے، بلکہ کہتے تھے مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا، ابھی سو رہے ہیں، خواب میں ہیں، اٹھائے گا اور پھر آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے جو اس ملت میں نفاق پھیلاتے ہیں یا نفاق کر رہے ہیں. کہتے ہیں بہرحال یہ صورتحال تھی، بڑی گمبھیر صورتحال تھی. اکثر لوگ غمزدہ اور کافی فکر مند تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں سب مبتلا تھے. اسی درمیان حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے. آپ نے وہاں پہنچ کر جو موقف دیکھا صحابہ کرام کا اور جو حالات دیکھے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھولا، فقبلہ، آپ نے پہلے بوسہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا، اور اس کے بعد کہنے لگے بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، آپ زندہ بھی تھے تو پاکیزہ تھے، آپ کی موت بھی آئی تو پاکیزہ ہیں. والذی نفسی بیدی، اور کہتے ہیں خدا کی قسم اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری موت نہیں چکھائے گا اور کبھی بھی نہیں چکھائے گا. ثم خرج، کہتے پھر وہاں سے یہ کہہ کر کے اور یہ کر کے واپس آئے. صحابہ کرام کے مجمع میں آتے ہیں جہاں پر حضرت عمر قسمیں کھا کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پر موت نہیں آئی ہے. پھر وہاں پر آئے، پھر کہا ایھا الحالف علی رسلک، کہتے کون ہے جو قسمیں کھا کر کے ایسی باتیں کہہ رہا ہے، ٹھہرو. کہنے لگے وہ قسم کھانے والے ذرا ٹھہر. فلما تکلم، جب حضرت ابوبکر کی آواز سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے. پھر کہتے ہیں راوی کہ حضرت ابوبکر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بیان کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا لوگوں کو مخاطب کر کے ایک اسپیچ دی. پھر کہنے لگے اپنی تقریر میں انہوں نے اپنے خطبے میں یہ بات فرمائی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے سن لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر موت آ گئی ہے، یعنی وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر موت آنے والی نہیں ہے، وہ نہیں مرے گا۔ وقال، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً آپ مرنے والے ہیں اور دوسرے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں جو آیا ہے اس پر تو موت آنی ہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو قرآنی آیت کی روشنی میں حضرت ابوبکر نے بیان کر دیا، اور پھر ایک اور آیت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے اس کو بھی پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الى اخر الايه۔ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک رسول ہیں، ایک رسول تھے، ایک پیغامبر تھے، اس سے قبل بھی، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے اور گزر گئے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ قتل بھی کر دیے گئے ہوتے تو کیا تمہارے لیے زیب دیتا ہے عام مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں، مرتد ہو جائیں؟ اور جو مرتد ہوگا وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ صرف اپنے ہی نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ بہرحال خطبہ ختم ہوتا ہے تو راوی کہتے ہیں فَنَشَجَ النَّاسَ يَبْكُونَ، حضرت ابو بکر نے لوگوں کے دل کو اتنا جھنجھوڑ دیا، ان کے جذبات کو اس قدر یعنی ابھار دیا کہ لوگ رونے لگے، سب رو رہے تھے، روتے ہوئے۔ وَاجْتَمَعَ الْأَنصَارُ، اور اب یہ کیفیت یہاں ہے، یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس دوسرا ایک اور مجمع اکٹھا ہو گیا سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر۔ ایک باغیچہ تھا مدینے مسجد نبوی سے قریب ہی تھوڑی دور پر، اس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے تھے۔ وہاں اس باغ میں انصاری لوگ اکٹھا ہو گئے۔ انصاریوں میں سعد ابن عبادہ بڑے بزرگ صحابی تھے انصاری، وہ بھی تھے، اور حباب ابن المنذر ایک صحابی تھے، وہ بھی تھے۔ یہ دونوں اس مقام پر قیادت کر رہے تھے پورے مجمع کی، انصاریوں کی۔ تمام مدینے والے یا اکثر جو مدینے کے اہل علم، اہل فراست، اہل بصیرت لوگ تھے، وہ لوگ وہاں اکٹھا تھے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہے نہیں، اس لیے اب امارت کا مسئلہ اٹھے گا، اب خلافت کا مسئلہ اٹھے گا، اب نیابت کا مسئلہ اٹھے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے من امیر ومنکم امیر، ہم میں ایک امیر ہوگا اور مہاجروں میں ایک امیر ہوگا، قریشی ایک امیر ہوگا، ایک امیر انصاری ہوگا۔ دو امیر کی اب ضرورت پڑے گی، کیونکہ اسلامی سوسائٹی دو حصوں پر مشتمل ہے، کچھ لوگ انصاری ہیں، کچھ لوگ مہاجر ہیں۔ تو کہنے لگے اب ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر مہاجر میں سے ہوگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر وہاں پہنچتے ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ تینوں بزرگ وہاں جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑی کشمکش سے ایک فتنہ سر اٹھانے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابھی ایک سیاسی اختلاف ابھر کے سامنے آ گیا۔ اب اگر یہ فتنے کو دبایا نہیں جاتا ہے، اس فتنے کا کوئی حل نہیں ڈھونڈا جاتا ہے، تو پوری ملت اختلافات کا شکار ہو جائے گی اور بہت بڑی مصیبت سر پہ آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بات کرنے کے لیے بڑھے، بات کرنا چاہا انصاریوں سے، تو حضرت ابو بکر نے ان کو خاموش کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں اس لیے بڑھا تھا آگے بڑھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کہ میں نے اپنے طور پہ ذہنی طور پر میں نے تیاری کر لی تھی کہ یہ باتیں کہوں گا، اور مجھے یہ امید تھی کہ میں حضرت ابو بکر سے بہتر انداز سے، بہتر طریقے سے انصاریوں کو سمجھا سکوں گا۔ لیکن کہنے لگے حضرت عمر کہ جب مجھے خاموش کر دیا اور حضرت ابو بکر خود بولنے کھڑے ہوئے، تو کہنے لگے حضرت ابو بکر نے وہ ساری باتیں کہہ دی جو میرے ذہن میں تھی، اور اس سے مزید اور بلاغت اور فصاحت کے ساتھ اور بھی باتیں ایسی کہیں جو واقعی اس موقع پر کہنے کی تھیں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ انہوں نے کہا اپنے بات میں انصاریوں کو مخاطب کر کے، کہنے لگے کہ نحن الامراء، امیر تو ہم ہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا، وانتم الوزراء، تم وزیر ہوگے، تم ہمارے مددگار ہوگے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ اگر امارت اور خلافت کی ذمہ داری ہوگی تو قریشیوں کے سر ہوگی، اور اگر تم کچھ کرو گے تو تم وزارت کی ذمہ داریاں تمہارے سر ہوں گی، یعنی تم معاون ہوگے، مساعد ہوگے ہمارے۔ کیوں؟ حضرت حباب بن منذر نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انصاری تھے، کہنے لگے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم میں ایک امیر ہوگا اور ایک امیر تم میں ہوگا۔ ابو بکر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ امیر ہم میں ہوگا، وزیر تم میں ہوگا۔ اور اس وجہ سے کہ قریش جو ہیں، یعنی مہاجر جو ہیں، جو قریش کے ہیں،
وہ قریش اس عرب کے سب سے معتدل اور سب سے متوسط طبقہ ہے کہ اور سب سے زیادہ حسب و نسب کے اعتبار سے عزیز اور صاحب عزت طبقہ ہے. اس لیے ان کو چھوڑ کر کے کسی کو بھی امیر بناؤ گے تو عرب کے لوگ اس کی عمارت کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر فرض کر لیا انصاری امیر بنایا گیا تو سارے لوگ اس کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتے, سب اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر یہ عرب کے لوگ کسی کی خلافت اور عمارت کو تسلیم کریں گے تو وہ قریشی ہوگا, جبھی اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا. اور پھر اسی درمیان کسی راوی نے, کسی صحابی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں نے سنا بھی ہے کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش کہ ائمہ جو ہے وہ قریشی ہی ہونا چاہیے, قبیلے قریش ہی کا فرد امامت کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس منصب کے لائق ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو یہ عمر بن خطاب ہے اور یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, ان دونوں میں سے جس کو چاہو تم لوگ بیعت کر لو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اپنے میں سے کوئی امیر بناؤ. چنانچہ حضرت عمر نے کہا نہیں, فوراً حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بل نبایعک, بلکہ ہم آپ سے بیعت کریں گے. انت خیرنا وانت سیدنا واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے نزدیک ہم میں سب سے زیادہ محبوب بھی تھے, اس لیے آپ ہی اس منصب کے لائق ہیں. وَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ, پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد اس پر بیعت کی, اور پھر دوسرے لوگوں نے آپ کے پیچھے بیعت کرنی شروع کر دی, یہاں تک کہ بیعت کے لیے سب پل پڑے. بیچ میں سعد بن عبادہ جو تھے وہ اسی میں کچل بھی گئے. کسی نے کہا کہ سعد بن عبادہ قتل کیے مارے جا رہے ہیں, تو حضرت عمر نے غصے میں کہا ان کو اللہ تعالیٰ قتل کر رہا ہے. بہرحال معاملہ یہیں پر حضرت ابو بکر کی خلافت کا طے ہو گیا. حضرت ابو بکر کی خلافت کی بیعت ہوئی اور اس کے بعد پیچھے سارے لوگوں نے بیعت کی, کسی نے نہیں مخالفت کی پھر اس کے بعد, اور اس طرح سے مختلف مواقع پر آپ کی بیعت کو تسلیم کرتے کرتے ساری امت کے لوگوں کا اجماع ہو گیا, کسی نے مخالفت نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صحیح روایتوں کے مطابق 2 مرتبہ بیعت کی, ایک مرتبہ اس موقع پر جب عام لوگ بیعت کر رہے تھے اس موقع پر, اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد, جب 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی تو پھر آپ نے دوبارہ اس بیعت کی تجدید کی, جیسا کہ تاریخ کی کتابوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ ہے مختصر سی تفصیل جو حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں ذکر کی گئی ہے. مختلف کتابوں میں اس معنی کی حدیثیں یا اس کی تفصیل آپ صحیح بخاری شریف کے اندر 5ویں جلد 143 صفحے میں دیکھ سکتے ہیں, اور طبقات ابن سعد میں فضائل امام احمد ابن حنبل, فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے, اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تاریخ طبری میں, سیرت ابن ہشام میں, انساب الاشراف میں, نہایت العرب نویری کی اس کے اندر, اور اس کے علاوہ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ کچھ کم و بیش یعنی کسی قدر تفصیل کسی قدر اجمال کے ساتھ آپ کو ملے گا. اس واقعے کے بعد اب آتے ہیں کچھ دیگر نصوص کی طرف کہ جس کے اندر صراحتاً نہیں لیکن ضمناً اور اشارتاً اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ آپ نے صراحتاً تو نہیں کہا میرے بعد کون خلیفہ ہوگا یا یہ ان کی بیعت کر لو, لیکن آپ کی بعض دیگر احادیث سے اشارتاً اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ بنایا جائے وہ حضرت ابو بکر ہوں. اور سب سے بڑی دلیل اس بات کی یہ ہے کہ جب آپ مرض الموت میں تھے, جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی, آخری ایام میں تھے, ان دنوں جب آپ مسجد میں جانے کے لائق نہیں رہ گئے, اپنے بستر پہ تھے, اس بستر سے آپ نے لوگوں کو حکم دیا. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں, اور آخری دنوں میں یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آخری دنوں میں حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ تشریف رکھتے تھے, سب سے اجازت لے لی تھی دیگر امہات المومنین سے. تو حضرت عائشہ سے کہا کہ جا کر کے لوگوں کو کہہ دو کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, جا کے لوگوں کو کہہ دو کہ لوگ حضرت ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں, امامت حضرت ابو بکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہت سارے علماء نے, بہت سارے سیرت نگاروں نے, مورخین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ آپ کے بعد جو شخص امارت کا یا خلافت کا یا نیابت کا حق رکھتا ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی امامت کرائی, اور اثناء امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اندر محسوس کیا کہ کچھ قوت ہے, جا سکتا ہوں مسجد میں. چنانچہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر پھر مسجد میں بھی گئے, اور جب
حضرت ابو بکر کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو پیچھے ہٹنا شروع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا نہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے اور پھر اس طرح سے پوری نماز جہاں پر حضرت ابو بکر پہنچے تھے اس کے بعد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کی نماز پڑھائی. یہ ایک واقعہ ہے جس واقعے سے اس واقعے کی بھی تذکرہ صحیح بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. ایک اور روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً حضرت ابو بکر کو اپنی خلافت کے لیے چاہتے تھے کہ وہی انسان خلیفہ بنایا جائے. مرض الموت کا واقعہ ہے، اسی بیماری کا واقعہ ہے جس بیماری میں آپ کا کی وفات تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات تھی اپنا سر باندھ کر کے، سر میں درد تھا، سر میں کوئی کپڑے وغیرہ باندھے ہوئے تھے، نکلے. پھر کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھے، پھر آپ نے خطبہ دیا مختصر سا اور فرمانے گے انہو لیس احد من آمن علی من نفسه ومالہ من ابی بکر، تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو میرے نزدیک اپنے مال اور اپنے نفس میں زیادہ مامون ہو ابو بکر سے بھی زیادہ بڑھ کر کے. ابو بکر سے بھی زیادہ کوئی انسان میری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے مال اور اپنے جان کے لیے میری نظر میں زیادہ مامون اور بے خطر ہو. تو پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ پھر فرمایا آپ نے کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر لوگوں میں سے کسی کو مجھے خلیل بنانا ہوتا خلت کے لیے یعنی دوستی کے لیے تو میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو بناتا. لیکن فرماتے لگے خلت الاسلام، اسلام کی دوستی، اسلام کا جو رشتہ ہے وہی کافی ہے. سدوا عنی، پھر آپ نے فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد میں جتنے بھی دروازے، جتنی بھی کھڑکیاں، کواڑ اس مسجد کو کھلتے ہیں لوگوں کے گھروں کے، کہا سب کی کواڑ سب کی کھڑکیاں بند کر دو، لیکن حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا رہنے دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے بھی اشارتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اپنے بعد دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی نیابت کریں یا خلافت کا منصب آپ ہی ادا کریں. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے یا جو یعنی حضرت ابوبکر کی خلافت کے تعلق سے جو اجماع ہوا اجماع امت کا اس کی تائید ہوتی ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بلکہ نبوت سے پہلے بھی حضرت ابوبکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوستی تھی، رفاقت تھی، لیکن نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہر موقع پر آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ کا وہ نازک موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نازک موقع جس کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جس صحابی کو لے کر کے نکلے تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. یہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے فضل کی، ان کے یعنی منصب کی اور ان کے دینی مقام کی تعریف بھی مختلف موقعوں پر کی. آپ فرماتے ہیں موقع پر واللہ ما نفعنی مال مثل ما نفعنی مال ابی بکر، دنیا میں کسی بھی انسان کے مال و دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابوبکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تعریف کو سن کر کے کوئی خوشی نہیں، کوئی یعنی یہ نہیں کہ غرور اور کبر پیدا ہو جائے، بلکہ فرمانے لگے تواضعا کہ حل انا ومالی یا رسول اللہ الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر میرا مال اور میری جان ہے کس کے لیے؟ یہ تو آپ ہی کے لیے ہے. اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو گیا تو اس میں میرے لیے شرف کی بات ہے، اور میں نے یہ آپ ہی کے لیے وقف کر رکھی ہے، اپنی زندگی بھی اور اپنا مال بھی. تو یہ ساری چیزیں اور پھر حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ رکھنا، حضر میں، سفر میں ساتھ اور مختلف مواقع پر آپ کو آگے بڑھانا، یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو اپنے بعد. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ دیگر صحابہ کرام بھی حضرت ابوبکر کا جو مقام تھا اس مقام کو سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت، سب سے زیادہ قریب ترین شخصیت اور رازداری کے لیے مناسب شخصیت وہ حضرت ابوبکر کی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختلف روایتیں
مروی ہیں کہ جس ایک روایت تو بہت واضح سی ہے جو اس سلسلے میں قول فیصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس. حضرت علی نے کہا، حضرت علی کے بارے میں لوگ مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی اس موقع پر موجود تھا اور مجھے کوئی مرض نہیں تھا. پھر مجھے نہیں حکم دیا، حضرت ابو بکر کو ترجیح دی. تو کہنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول جس انسان کو ہمارے دین کے لیے مختار پسند کر لیں، ہم اس کو اپنے دنیا کے لیے نہ پسند کریں؟ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہماری دینی قیادت کے لیے آگے بڑھا دیا، تو ہم اپنی دنیاوی قیادت کے لیے ان کو آگے کیوں نہ تسلیم کریں؟ یہ بہت واضح سی روایت ہے اس معاملے میں کہ حضرت علی بھی اس معاملے میں عام لوگوں کے رائے کے موافق تھے. اس واقعے کو یا اس حدیث کو صفۃ الصفوہ میں علامہ ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ یہاں بہت ساری روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں جس میں صراحتاً آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر کی ہے، اور اس کے بعد تیسری شخصیت کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے تھے. لیکن دو کے بارے میں آپ نے قطعاً صراحتاً کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت ہے حضرت ابو بکر عمر کی. بہرحال ناظرین کرام، یہ موضوع کافی وقت طلب ہے، لیکن یہ مختصر سی باتیں جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جناب ظاہر خان صاحب اور دیگر ناظرین کرام، یہ چند نصوص تھے یا چند دلیلیں تھیں جو حضرت ابوبکر کی خلافت کے تعلق سے پیش کرنی مناسب سمجھی، میں نے ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ملاقات میں پھر آپ کے سامنے دیگر خطوط لے کر حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے دینی خطوط اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوں. آج کی اس نشست کا پہلا خط ہے جسے عبدالغفور صاحب نے شارجہ سے لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بھابھی صاحبہ پردہ کرتی ہیں لیکن چند عزیزوں اور ہمارے دوستوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ ان سے شروع سے پردہ نہیں کیا اس لیے ان سے پردہ نہیں کر سکتی. آپ اسلام کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کس حد تک درست ہے، کیا اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب عبدالغفور صاحب، ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں یہ بڑی واضح سی بات بتائی گئی ہے کہ جو انسان غیر محرم ہے عورت کے لیے اس سے پردہ کرنا چاہیے. غیر محرم کی تفصیل میں کسی نشست میں بتا چکا ہوں. یعنی غیر محرم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہو وہ غیر محرم اس کے حق میں ہوتا ہے. تو غیر محرم سے پردہ کرنا ہی چاہیے. آپ جو یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم شروع سے نہیں پردہ کیے اس لیے اب نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے اس میں تربیت کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے. اسی لیے میری یہ نصیحت ہے، میرا یہ مشورہ ہے لوگوں کو کہ جب بچے یا بچیاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگیں اسی وقت ان کے اندر یہ عادت ڈالنی چاہیے، یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ فلاں انسان یہ محرم ہے، فلاں غیر محرم ہے، اور فلاں کے پاس سامنے جانا چاہیے، فلاں کے سامنے نہیں جانا چاہیے. ظاہر ہے اب وہ پختہ اور بالغ ہو کر کے جس ماحول میں پل بڑھ کر کے انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کی طرف اشارہ کیا اپنی حدیث کے اندر کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو چاہیں تو اس کو یہودی بنا لیں، اس کو چاہیں مجوسی بنا لیں، اس کو چاہیں نصرانی بنا لیں. یہ ایک اشارہ ہے، مطلب یہ کہ وہ جس ماحول کے ہوں گے، جس مزاج کے ہوں گے، جس قماش کے ہوں گے، اسی طرح بچے بھی ان کو دیکھ کر کے رنگ اختیار کر لیں گے. تو اگر والدین خود محرم اور غیر محرم کا
کی تمیز نہیں کرتے ہیں تو ظاہر بچے بھی اس کو نہیں سمجھیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بچے جب شعوری عمر کو پہنچیں یا جب جس کو عربی میں مراہقہ کہتے ہیں یعنی بلوغت کے قریب پہنچیں اسی وقت ان کو اس بات کو بتا دینا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے اور یہ انسان محرم ہے اور انسان محرم نہیں ہے. بہرحال جناب عبدالغفور صاحب آپ اپنی بھابھی کو سمجھائیں اور آپ خود بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ اس کے لیے غیر محرم ہیں. آپ بھی ان کے سامنے نہ جائیں اور آپ بھی ان سے کہیں کہ ہم سے بھی پردہ کرنا ہے آپ کو. تو بہرحال جو انسان غیر محرم ہے اس سے پردہ کرنا ہی چاہیے. آپ سمجھائیں اور میری بھی دعا ہے انشاءاللہ آپ کی بھابھی اس سلسلے میں سمجھ لیں گی. اگلا خط ہے جناب ناظرین کرام جسے لکھا ہے شارجہ سے ایک صاحبہ نے, جنہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا ہے لیکن انہوں نے اشارہ کیا قاف صاد کے ساتھ. لکھتی ہیں کہ پہلی دفعہ کچھ سوال پوچھ رہی ہوں, آپ سے معلوم کرنا تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ, لکھتی ہیں زکوٰۃ کا پیسہ جس کو بھی دیں کیا ضروری ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ کیونکہ غیر تو کیا خاندان میں بھی بہت سے مستحق رشتہ دار ہوتے ہیں مگر اپنی عزت کی خاطر نہ وہ مانگ سکتے ہیں نہ مجبوری بتا سکتے ہیں. اور آگے لکھتی ہیں کہ اس کے علاوہ سگے بھائی بہن چاہے وہ شوہر کے ہوں یا بیوی کے ہوں کیا ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کن حالات میں ایسے لوگوں کو دینا چاہیے؟ کیونکہ لکھتے ہیں آج کل سبھی لوگ کما لیتے ہیں, تفصیل سے بتائیں. دوسرا سوال لکھتی ہیں کہ میرا خیرات و صدقات سے متعلق ہے. لکھتی ہیں کہ جب میں انڈیا جاتی ہوں تو باہر سڑکوں پر اور پھر گھر پر بہت سے فقیر عورتیں مرد مانگنے کے لیے آتے ہیں جن میں مسلم کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. تو کیا غیر مسلم کو بھی صدقہ دینا اجر و ثواب ہے یا گناہ ہے؟ اور صدقہ کس طرح کن چیزوں کا دینا چاہیے؟ صدقے کے لیے اپنے جسم پر سے کوئی چیز بھی اتار کر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بہرحال سارا سوال ان کا صدقہ و خیرات زکوٰۃ وغیرہ سے ہے. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا جس کو زکوٰۃ دیا جائے کیا اس کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا انسان وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھتی ہیں کہ وہ انسان مستحق زکوٰۃ ہے کیونکہ اس کو فقر و فاقہ ہے, اس کو مسکنت ہے, اس کو غریبی ہے, اس کو محتاجگی ہے اور بڑی مشکل سے اس کی زندگی گزر رہی ہے, تو ایسے انسان کو زکوٰۃ آپ دے سکتی ہیں, اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. کیونکہ جیسا کہ آپ خود لکھتی ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی عزت کی خاطر وہ اگر زکوٰۃ کہہ دو تو لینے سے جھجکتے ہیں. اور یہ واقعی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کتنے بھی مجبور ہو جائیں ان کی اپنی خودداری اپنی عفت جو ہے وہ قائم رہتی ہے, اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز بڑی ہی ہمارے لیے بے غیرتی کی یا بے عزتی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں اس حال میں پہنچایا, اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں. تو بہرحال اور قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف بتایا اشارہ کیا, جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے مانگتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں لیکن ان کو دینا چاہیے. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ انسان محتاج ہے, ضرورت مند ہے, تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں اس کو قرآن کریم نے ایک آیت میں ذکر کیا, سورہ توبہ کی ایک آیت کے اندر ذکر کیا ہے. 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ اور خیرات کی رقم فقراء کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے ملازمین کے لیے ہے, جو اس فنڈ میں کام کر رہے ہوں, موظفین ملازمین ان کے لیے ہے. اور تالیف قلب کے لیے ہے, یعنی جو تالیف قلب کی تفسیر مختلف کی گئی ہے لیکن عام لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان مسلمان ہوا ہو, آج ہی مسلمان ہوا, جلدی مسلمان ہوا ہے, تو اس کے دل کو موہنے کے لیے, اس کے دل کو جیتنے کے لیے, اس کے دل کی دلجوئی کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دینا چاہیے. اور غلام کی آزادی میں بھی خرچ کرنا ہے, مسلمانوں کا کہ قیدی ہوں, قیدیوں کو آزاد کرنے میں بھی خرچ کرنا چاہیے. یا غلام ہیں کچھ لوگ, ان کی آزادی میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے مالک سے آزادی چاہتے ہوں. والغارمین اور جو قرض دار ہیں
ان کو بھی جن کو اوپر قرض اتنا چڑھ گیا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے سے عاجز ہوں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرنے والوں اور جہاد فنڈ میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے اور مسافر کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو دیا جا سکتا ہے۔ فقراء اور مساکین سب سے پہلے اس کے مد ہیں، یعنی پہلا مد ہے فقراء اور مساکین۔ فقراء اور مساکین کے بارے میں مفسرین کا اندر اختلاف ہے کہ کون زیادہ برا حال والا ہے، فقیر زیادہ ہے یا مسکین زیادہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فقیر مسکین سے زیادہ بہتر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مسکین فقیر سے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال دونوں ہی ایسے افراد ہیں کہ جن کی زندگی مشکل سے گزر رہی ہو، اسی لیے اس کو فقیر کہتے ہیں کہ جس کو فقر نے یعنی محتاجگی نے دوسروں کی طرف محتاج بنا دیا ہو، اور مسکین بھی اسی سے ہے کہ جس کے اندر ذلت یا اس کے اندر ایسی نیچا پن آ گیا ہو، یا اس کو یعنی اس کا سر جھکا ہوا ہو معاشرے میں اپنی معاشی بدحالی کی وجہ سے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث متفق علیہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس۔ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو در در گھومتا ہو لوگوں کے، اور چاہیں تو لوگ اس کو دے دیں، چاہے تو اس کو دھتکار کر پھینک دیں، واپس کر دیں، 1 لقمے 2 لقمے کے لیے اور 1 کھجور 2 کھجور کے لیے۔ ایسا انسان وہ مسکین نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر مسکین ہے کون اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا مسکین وہ انسان ہے کہ جو مالداری نہ پائے، جس کے پاس مالداری نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس غنی نہ ہو، وہ انسان مسکین ہے۔ اور پھر وہ ہے کہ جس کو پہچانا نہ جا سکتا ہو اس کی اپنی خودداری کی وجہ سے، اپنی اس کی یعنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی شان کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے اس کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، پھر اس پر لوگ صدقہ کر سکیں، یعنی پہچان بھی نہ سکیں اس لیے اس کو صدقہ بھی نہیں دیتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا انسان ہے، کھاتا پیتا انسان ہے، اچھا خاصا معاشی طور پر خوشحال انسان ہے، کہتے ہیں ایسے انسان کہ لوگ پہچان نہ سکیں، مشکل سے پہچان سکیں، یہاں تک کہ اس کو کوئی صدقہ بھی نہ دے، ولا یسأل الناس، اور خود بھی لوگوں سے نہیں مانگتا ہے۔ تو یہ انسان فرماتے ہیں یہ مسکین ہے کہ جس کی اپنی عزت، جس کی اپنی انا اور جس کی اپنی خودداری لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے روکتی ہو، لیکن وہ انسان مالدار نہ ہو حقیقت میں، تو ایسا انسان بھی مسکین ہے، اس لیے اس کو دینا چاہیے۔ تو جناب قاف صاد صاحبہ، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے پوچھنا، بلکہ پوچھنے پر بھی بہت سے لوگ نہیں بتا سکتے آپ کو، جیسا کہ آپ خود کہتی ہیں، اس لیے آپ خود اندازہ لگائیں ان کے حالات کا۔ اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو آپ دیں، بے شک اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کا دوسرا سوال کہ کیا سگے بھائی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اشتراک نہیں ہے ان کا دولت میں، اگر مشترک دولت میں یعنی مشترک کھاتا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے خاندانوں میں گھرانوں میں اشتراک ہوتا ہے، بھائی بہن سب مل کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس میں اگر بھائی کماتا ہے تو بہن کا، بھائی کا، دوسرے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مشترک زندگی نہ ہو، یعنی پراپرٹی مشترک نہ ہو، آپس کی سرمایہ مشترک نہ ہو، تو پھر اگر وہ بانٹ کے الگ رہتے ہیں، آپ بانٹ کے الگ رہتے ہیں، آپ کی کمائی آپ کے لیے، ان کی کمائی ان کے لیے، تو ایسے وقت میں بھائی کو بہن کو دیا جا سکتا ہے، چاہے شوہر کا بھائی ہو چاہے عورت کا بھائی ہو، دونوں کو دے سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات واضح سی یا موٹی سی یہ یاد رکھیں کہ ایک انسان ہر اس شخص کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ جس کی کفالت اس کے ذمہ واجب نہ ہو، جس کی کفالت اس کے ذمہ واجب نہ ہو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اور جس کی کفالت اس کے ذمہ شرعی طور پر واجب ہے، فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا ہے، جیسے اس کا بیٹا ہے، جیسے اس کے والدین ہیں، یہ سب اس کے اوپر شرعی طور پر واجب ہے کہ ان کی کفالت، ایک پیسہ بھی کمائے تو جتنا کھاتا ہے اتنا ان کو بھی کھلانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کہ جن کی کفالت شرعی طور پر اس کے اوپر واجب ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ آپ کے جواب کا سوال کا خلاصہ ہے۔ دوسرا سوال آپ نے جو یہ کیا ہے کہ کیا سڑکوں پر جو لوگ نظر آتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں بغیر ان کی حالت معلوم کیے ہوئے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ جو انسان مانگتا ہے اس کو بظاہر ہم
فقیر اور مسکین پر محمول کرنا ہی چاہیے، اگرچہ وہ انسان بظاہر کتنا ہٹھا کٹھا کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ ہم اس کی اندرونی کیفیت کو نہیں جانتے. کتنے بہت سارے ہٹھے کٹھے انسان ہوتے ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں، برسر روزگار نہیں. تو جب روزگار ہی نہیں ہے، کوئی ملازمت، کوئی پیشہ، کوئی کام نہیں مل رہا ہے، تو وہ انسان غریب ہی ہے، محتاج ہی ہے، اگرچہ اس کے پاس قوت و طاقت ہے. لیکن بہرحال اس انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو طاقت و قوت ہے جس کے پاس، کہ وہ عادت نہ بنا لے. اگر اس نے ضرورت میں اس کو مجبور کر دیا ہے ہاتھ پھیلانے پر، تو ضرورت ہی کی حد تک ہاتھ پھیلانا چاہیے، اور دینے والے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیسا بلکہ دے سکتا ہے. البتہ نصیحت آپ کر سکتے ہیں. اگر کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ تندرست ہے، ہٹھا کٹھا ہے، اور آپ اس کی ملازمت اور روزگار دلوا سکتے ہوں یا مشورہ دے سکتے ہیں، تو آپ مشورہ دیں. بے شک یہ خیر خواہی دین کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ بڑا ہٹھا کٹھا تھا. اس کو آپ نے جب وہ سوال کرنے لگا تو آپ نے مشورہ دیا کہ تم اس کے بجائے جا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے. لیکن دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ پوچھتی ہیں. اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں صدقہ و خیرات کی رقم؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ایک مد جو یہ ذکر کیا گیا ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، کہ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم کو. تو اس سلسلے میں مفسرین نے یا علماء نے، ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ مؤلفت قلوب سے مراد بہت سارے قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ انسان ہے جو مسلمان ہو چکا ہے اور اس کو دیا جا رہا ہے تاکہ اسلام پر وہ قائم رہے، کہیں ایسا نہ ہو مالی مشکلات میں مبتلا ہو کر کے وہ مرتد ہو جائے، پھر دین سے اس کو نفرت ہو جائے. اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے اس کو دینا ہی ہے. دوسرے علماء کرام نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم دلجوئی کے لیے، کہ جن سے یہ امید ہو کہ یہ شاید مستقبل میں مسلمان ہو جائیں، کیونکہ معاشی پریشانی میں ہیں، اور اس طرح سے ہم اگر ان کی دلجوئی کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے احسان کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا غلام بن جاتا ہے. ایک طرح سے اس کے لیے احترام کا جذبہ پیدا، پھر وہ مجبور ہوگا اس دین کے سوچنے پر کہ یہ کون سا دین ہے جو غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے علماء نے کہا ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو زکوٰۃ کی رقم. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں جو غیر مسلم ہے، لیکن اس سے مسلمان کی امید نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کی امید نہ ہو، بلکہ یہ امید ہو یا یہ خوف ہو کہ اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ایسے انسان کو بھی دے سکتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، زکوٰۃ کی رقم کو، جیسے کہ مفسرین نے اس سلسلے میں یہ ساری وضاحتیں کی ہیں. تو آپ دیکھیں اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ جو ان لوگوں میں شمار کیا جا سکتا ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. البتہ یہ بات یاد رہے کہ مسلمان کو محروم کر کے غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا ہے کہ ساری رقم غیر مسلم کو دے دیا اور مسلمان محروم ہو گئے. ہاں اگر زکوٰۃ کی رقم اتنی ہے کہ پہلے مستحقین کو بھی دے دیا اور پھر اس میں سے کچھ رقم غیر مسلموں کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں. اور عام صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں. جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نیت کے اوپر ثواب کا دار و مدار ہے. اگر نیک نیتی سے دیا جاتا ہے تو اس پر ثواب بھی ہوگا. واللہ اعلم. ناظرین کرام، اگلا سوال ہم پڑھتے ہیں جسے لکھا ہے کسی صاحب نے جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، اور کچھ سوال غالباً اس لیے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا کہ کچھ سیاسی انداز کا سوال ہے. لکھتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب جلد از جلد دیں گے. سوال لکھتے ہیں کہ UAE میں بغیر ویزے کے غیر قانونی طور پر کام کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کیسا ہے، گناہ ہے یا نہیں؟ ایسے شخص کو قانون کے حوالے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وضاحت فرمائیں. تو جناب خط کے لکھنے والے صاحب اور دیگر ناظرین کرام، آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض ہے کہ ہمارے دین میں ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں مصالح عامہ، عام مصلحت، قوم کی، رعیہ کی یا انسانوں کی عام مصلحت، اجتماعی عام مصلحت، اور دوسری ہوتی ہے خاص مصلحت. اگر عام مصلحت اور خاص مصلحت میں ٹکراؤ ہو جائے، تصادم ہو جائے، تعارض ہو جائے، تو ایسی صورت میں علماء کرام، ائمہ کرام نے بالاتفاق یہ لکھا ہے
کہ مصلحت عامہ کو مقدم رکھا جائے گا مصلحت خاصہ پر، مصلحت عامہ مقدم ہوگی۔ اب اگر ایک انسان غیر قانونی طور پر یہاں رہتا ہے تو اس کی یہ مصلحت ہو سکتی ہے، اس کی یہ مصلحت کہ یہاں رہ کر کے دو پیسہ کمائے گا، لیکن اس کے اس مفاد کے پیچھے عام مصلحتیں ٹکراتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی قانون بنایا جاتا ہے، سیاست شرعیہ، سیاست دینیہ، یا اس طرح سے امور حکومت کے تعلق سے، انتظامی امور کے تعلق سے جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں، پاسپورٹ کے ہیں، ویزے کے ہیں، یا انٹری اور ایگزٹ کے ہیں، یا گاڑیوں کے لائسنس وغیرہ کے ہیں، یا بزنس کے لائسنس وغیرہ کے ہیں، یہ سارے قوانین اور ضوابط جو بنائے گئے ہیں یہ مصالح عامہ کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ اس سے انتظامی امور کو صحیح طریقے سے چلانے میں مدد ملتی ہے، اور ہر انسان ایک اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، اور جب کہیں خلل پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس خلل کا پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ کہاں سے گڑبڑ شروع ہے اور کس طرح گڑبڑ شروع ہوئی ہے۔ اگر یہ قواعد اور اصول و ضوابط اگر نہ برتے جائیں، نہ نبھائے جائیں، تو جب معاشرے میں کوئی فساد، کوئی گڑبڑ، کوئی بھی کسی طرح کی کوئی برائی یا کوئی فساد پیدا ہوگا تو اس کو پتہ لگانے میں، اس کا ازالہ کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس لیے اصول و ضوابط کی پابندی مصالح عامہ کی خاطر یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ مصالح عامہ اور مصالح خاصہ جہاں ٹکراتے ہوں، مصالح عامہ کو مقدم ہی رکھنا چاہیے۔ اس لیے انسان جہاں ہو، اگر اصول و ضوابط وہاں کے اس طرح کے بنائے گئے ہوں کہ آدمی بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر اقامے کے، بغیر لائسنس کے اس طرح گاڑی نہیں چلا سکتا، اس طرح رہ نہیں سکتا، تو یقینی طور پر اس انسان کو ان اصول و ضوابط کی پابندی کرنی ہی چاہیے۔ اس میں کوئی شرعی مخالفت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں مصالح عامہ کو جیسا میں نے ذکر کیا مقدم رکھنے کا حکم ہے ہی۔ ظاہر ہے چور کو ہاتھ کاٹنے کا شریعت نے کیوں حکم دیا ہے؟ اس میں چور کو تو خسارہ ہے، اس کا ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، لیکن ایک چور کے ہاتھ کاٹنے سے عام مصلحتیں جو انسان کی ہیں کہ ہر انسان کی اپنی عزت و آبروی، اپنی دولت، اپنا سرمایہ اس کا محفوظ رہے گا، امن و امان اس سے برپا ہوگا معاشرے میں۔ اس لیے اس مضرت کو یا اس تکلیف کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے، عام مسئلے کو پیش نظر رکھ کر کے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان اصول و ضوابط کی پابندی ہمارے لیے بھی آرام دہ ہے، اور امور سیاست یا امور حکومت چلانے والوں کو بھی اس میں آسانی اور پورے معاشرے کے امن و امان کا اس میں ضمانت ہوتی ہے۔ اس لیے اصول و ضوابط کی پابندی ضروری ہے ہمارے دین میں۔ اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان مخالفت کرے اصول کی، یا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ پابندی ہی کرنی چاہیے۔ بہرحال اگلا خط ہے ناظرین کرام، جسے لکھا ہے عبد الواجد صاحب نے دمام سے، عبد الواجد کولا، دمام سعودی عربیہ سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ برائے مہربانی حدیث کے حوالے سے تشریح فرمائیے گا۔ میں نے سنا ہے، لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، اور مدینہ میں 50,000، اور کسی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 بھی سنا ہے۔ اس کا صحیح جواب فرمائیں۔ اور انہوں نے اور بھی 1-2 سوالات کیے ہیں، اگر وقت رہا تو پھر ان کے اگلے سوال بھی پڑھیں گے، ورنہ ابھی پہلے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ جو پوچھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصی کے سلسلے میں حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ ثواب کے بارے میں کیا آیا ہے، تو جناب عبد الواجد کولا صاحب اور دیگر ناظرین کرام، اس سلسلے میں نصوص وارد ہیں۔ اجمالی طور پر آپ کو بتا دوں کہ مسجد حرام یعنی مکہ میں بیت اللہ شریف کے گرد جو بنی ہوئی مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ گنا نماز پڑھنے کے برابر ہے دوسری مسجدوں کی بنسبت، حدیث میں جیسے کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہے دوسری مسجدوں کی بنسبت۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا زیادہ ہے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے برابر۔ یہ حدیث، اس حدیث پر بعض لوگوں کا کلام ہے، جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا، لیکن اجمالی طور پر اب تک میں نے احادیث کا جو مطالعہ کیا اور حدیث میں جو تلاش کیا وہ اسی تسلسل سے یا اسی طرح سے مجھے ملے ہیں۔ آئیے نصوص، متن نصوص آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کی بنسبت 1000 گنا 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے، سوائے مسجد حرام کے، یعنی مکے کی مسجد کے علاوہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے ثواب اس مسجد میں نماز پڑھنے کا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ سنن علماء کرام نے، ائمہ کرام نے اپنی سنن کی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث 1190 نمبر کی ہے اور مسلم شریف کے اندر 1394 نمبر کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں، اس حدیث میں مسجد حرام کو مستثنا تو کیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا ہے، تو دوسری حدیث میں اس کی صراحت بھی آئی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة فی مسجدی هذا افضل من 1000 صلاة فیما سوا من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة او من 100 صلاة فی هذا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں، اس کے علاوہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، اور دوسری سوائے مسجد حرام کے۔ پھر کہتے ہیں اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب افضل ہے میری اس مسجد کے مقابلے میں 100 گنا، 100 گنا یعنی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1000 اور مسجد حرام میں مسجد نبی کے مقابلے میں 100 گنا، تو گویا 100,000 ہو گیا، اور 100,000 کا مطلب 1,00,000۔ تو دوسری مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہوا۔ اس حدیث کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے۔ دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام ابن حجر، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بزار اور طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے ابو الدرداء کی روایت سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء نے مرفوعاً ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ فی المسجد الحرام 100,000 صلاۃ ب100,000 صلاۃ، مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 گنا نماز پڑھنے کے برابر ہے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں۔ والصلاۃ فی مسجدی ب1000 صلاۃ، اور میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور والصلاۃ فی بیت المقدس، فرماتے ہیں اور بیت المقدس میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ب500 صلاۃ، 500 نماز کے برابر ہے۔ تو اس حدیث کو امام علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں مسند بزار اور طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ مجھے اتنا موقع نہیں ملا مسند بزار اور طبرانی دیکھنے کا، انشاءاللہ اس سلسلے میں میں تحقیق اپنی رکھوں گا، لیکن لکھتے ہیں ابن حجر قال البزار واسناده حسن، امام بزار جو اس حدیث کے مخرج ہیں یا اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں اپنی مسند کے اندر، انہوں نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس سے احتجاج کیا جائے، اس سے استدلال کیا جائے۔ بہرحال اس موضوع کو آپ مراجعہ کر سکتے ہیں فتح الباری کے اندر تیسری جلد میں 67 نمبر صفحہ میں 67۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ جواب تھا جناب عبد الواجد کولا صاحب کے پہلے سوال کا، جس میں انہوں نے مساجد ثلاثہ کے متعلق پوچھا تھا، اور ان کے بقیہ سوال کا جواب انشاءاللہ میں اگلی نشست میں دوں گا، کسی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔